نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف سے پہلے الجاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرعونیت کی وجوہات، تکبر و غرور، دہریت، دنیا پرستی اور خواہشات نفس کی پیروی وغیرہ پر روشنی ڈالی تھی۔ اب اس صورت میں اس کی وضاحت قوم عاد کے متکبرانہ منفی رویوں سے کی گئی ہے۔ اس صورت میں وادی احقاف کی قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر ہے اور قوموں کی ہلاکت کے اصول بھی بتائے گئے ہیں۔ مشرکین کو قوم عاد کے انجام سے ڈرایا گیا ہے اور آخری آیت میں ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔ انسانوں کو غیرت دلائی ہے کہ تم سے تو جنات اچھے رہے کہ انہوں نے قرآن کو سنا تو نہ صرف یہ کہ مسلمان ہو گئے بلکہ داعی اور مبلغ بن کر وہ وہاں سے گئے۔ قرآن کریم کی خصوصیات اور اس کی دعوت کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم اور تورات دونوں انسانوں کی امامت کے لیے بطور رحمت نازل کیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا ہے جس نے یہودیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، لیکن قریش نے تکبر کیا۔ مشرکین کا رویہ بتایا گیا ہے اور انہیں جنات کی طرح قبول اسلام کا مشورہ دیا گیا ہے۔ مشرکین کی قبول اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کا تکبر و غرور ہے، جس کی سزا انہیں آگ کی صورت میں دی جائے گی۔ قوم عاد ایک منکر اور مجرم قوم تھی جو آیات الہی کا انکار کرتی تھی۔ اسے ہوا یعنی ریح سے ہلاک کیا گیا۔ سورہ محمد اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کافرین اور مومنین کے عقیدے اور صحیح موقف اور پوزیشن کی جو ہے وضاحت کی گئی ہے۔ احکام جنگ اور فلسفہ جہاد بیان کیا گیا ہے۔ مومن مجاہدین کا مددگار اور مولا اللہ تعالیٰ ہے۔ منافقین کے جہاد سے فرار کی ذہنیت کا پول کھول دیا گیا ہے۔ مجاہدین کے لیے جہاد کی ہدایات دی گئی ہیں اور بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے، ایمان اور تقوی کے نتیجے میں اجر ملے گا۔ جہاد کی کامیابی کے لیے مالی انفاق کی ضرورت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ جہاد کی کامیابی کے لیے انفاق ایک بنیادی شرط ہے۔ انفاق نہ ہو تو بخیلوں سے حکومت اور امامت چھین لی جاتی ہے، انہیں محکوم بنا دیا جاتا ہے اور انہیں مٹا کر دوسری فیاض قوموں کو اٹھایا جاتا ہے۔ سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین یعنی شاندار فتح قرار دیا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں ضم کا لفظ استعمال ہوا ہے اور عام طور پر اس ضم کے معنی جو ہیں وہ گناہ کے کیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا اشیاء احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مفسرین کی ایک بڑی تعداد نے یہاں اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ چونکہ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ ہر نبی خصوصاً خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عصمت پر گناہ کا کوئی داغ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں اس کا مطلب جو ہے ضم کا جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جو لوگوں کے گناہ ہوئے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے اور ذریعے سے معاف فرمائے گا۔ اس حوالے سے ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ صاحب ازہری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ علماء نے غفارہ کا معنی بچا لینا اور محفوظ کر لینا بھی کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ اور معصوم رکھا ہے، اس لیے آپ سے کبھی پہلے بھی کوئی گناہ نہیں ہوا اور آئندہ بھی کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ آپ لکھتے ہیں کہ ضم کا معنی جو عام طور پر گناہ کیا جاتا ہے، لیکن اہل لغت نے لفظ ضم کو الزام کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، یعنی ضم کے معنی صرف گناہ نہیں ہے، اس کا معنی الزام بھی کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید سے اس کی دلیل دیتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، قرآن میں آپ کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے مجھ پر الزام قتل لگا رکھا ہے، بس مجھے اندیشہ ہے کہ وہ قتل کر دیں گے۔ تو یہاں جو لفظ ذنب استعمال کیا موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ الزام کے معنی میں ہے۔
تو لہٰذا اس معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر اس کو جو ہے ترجمہ کیا جائے تو وہ نہایت ہی موزوں اور مناسب ہوگا۔ تو غفرہ کا معنی چھپا دینا، دور کر دینا، اور ما تقدمہ کے معنی ہجرت سے پہلے، اور ما تأخرہ سے مراد ہجرت کے بعد کے الزامات۔ تو اس طرح آیت کا ترجمہ پھر یہ ہوتا ہے کہ لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے، اللہ تعالیٰ دور کر دے ما تقدم من ذنبک، جو الزامات آپ پر ہجرت سے پہلے لگائے گئے، وما تأخر، اور جو ہجرت کے بعد آپ پر الزامات لگائے گئے، تو اللہ ان الزامات کو دور کر دے۔ تو یہ ایک اچھی جو توجیہ جو ہے وہ آپ نے بیان کی ہے، کیونکہ کئی لوگ جو ہیں یہاں پر ذم کا معنی گناہ کرتے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور اگر اللہ کے نبیوں پر بھی گناہ کا اطلاق کر دیا جائے تو وہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو پھر تو گناہوں میں بھی نعوذ باللہ جو ہے وہ اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کہلائے گی۔ تو اس لیے نبی کے ساتھ جو ہے گناہ کو جو ہے منسوب کرنا یہ کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کی دنیاوی خوشخبری دی ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب شہادت و انذار و تبشیر کا ذکر کر کے ان کی تعظیم و توقیر کا حکم بھی دیا گیا، فرمایا کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد جو سب سے پہلی چیز ذکر فرمائی ہے وہ تعزروا وتوقروا ہے، یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، اور یہاں لفظ بھی تعزروا کا استعمال کیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہاں پر بھی اس کا ترجمہ یہ کیا گیا تھا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی جو ہے تعظیم کرتا ہے، تو وہاں من يعظم کا استعمال کیا اللہ نے، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، اس سے دلوں کا تقوی بڑھتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے عظموا نہیں فرمایا بلکہ تعزروا فرمایا ہے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ تعزروا میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں مبالغہ کیا جائے۔ اب مبالغہ سے کیا مراد ہے؟ احادیث میں اس پر ایک بہت بڑا ذخیرہ ملتا ہے، موجود ہے کہ صحابہ کرام کس طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، سیاہ ستہ کی کتابوں کے اندر بے شمار ایسی احادیث موجود ہیں کہ صحابہ کرام کس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف یہ کہ محبت فرماتے تھے بلکہ تعظیم و توقیر کا یہ انداز تھا کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو وضو کے پانی کے قطرے صحابہ کرام نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے جو قطرے ہوتے تھے اگر وہ نیچے کوئی گرتا تھا تو وہ ان کے ہاتھ نیچے ہوتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور ان کو اپنے چہروں پر، اپنے جسموں پر مل لیتے تھے، یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو وہ پانی کے قطرے نہ ملتے تو وہ دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو قطرے ملے ان پر اپنا ہاتھ مس کر کے اپنے چہروں پر اور اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک سر کے منڈواتے تو ان بالوں کو نیچے نہیں گرنے دیا کرتے تھے اور ان بالوں کو لے لیا کرتے تھے۔ جو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منہ مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے تو یہ وہی سلسلہ جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام میں اپنے بال مبارک جو ہیں، منہ مبارک جو ہے وہ تقسیم فرمائے تھے کہ یہ بال مبارک جو ہیں دیے جائیں۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی حیثیت سے آپ پر نہ صرف کہ ایمان لانا لازمی بلکہ آپ کی تعظیم و توقیر بہت ضروری ہے، کیونکہ اول چیز جو ہے وہ تعظیم و توقیر ہے۔ اگر تعظیم و توقیر نہ ہو تو پھر ایمان جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو اللہ نے یہاں پر ایمان کے فوراً بعد جس چیز کا ذکر کیا وہ یہی فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ
اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعظیم و توقیر کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو کہا ہے کہ انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی جن لوگوں نے بیعت رضوان میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نہیں بلکہ خود اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ تو فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ عہد کی پاسداری والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ منافقت چھوڑ دیں اور مخلص بن جائیں اور جہاد میں شریک ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو قرآن کریم کی تعلیمات ہیں ان کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔